حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ابن قحافہ تھا اور کچھ جگہ عبداللہ کعبہ بھی آتا ہے۔ اونٹوں سے ان کی محبت اور لگاؤ کی وجہ سے انہیں ابو بکر کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے نوجوان اونٹوں کا باپ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال اور چند ماہ چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ تیم سے تھا، جو کہ قریش کا سب سے مالدار قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان ابن عامر تھا، جو کہ ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے، جبکہ آپ کی والدہ سلمہ بنت سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہیں ام الخیر بھی کہا جاتا تھا۔ ویورز، کچھ سورسز میں آتا ہے کہ ام الخیر ابو قحافہ کے چچا کی بیٹی تھی، جبکہ کچھ دوسرے ریفرنسز میں آتا ہے کہ وہ ابو قحافہ کے بھائی کی بیٹی تھی۔ ابو قحافہ عرب کے جانے مانے تاجر اور بہت بڑے سردار تھے۔ اگرچہ سن 610 عیسوی میں اسلام کی بنیاد پڑنے کے شروعاتی دور میں ہی ان کے خاندان نے اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 20 سال بعد یعنی سن 630 میں فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو قحافہ اور ام الخیر کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے 2 موتق اور اوتق بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ ان کے آخری اور چھوٹے بیٹے ابو بکر ہی زندہ رہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کو عتیق کا لقب بھی دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے بچ جانے والا۔ ویورز، کچھ روایات میں ان کے چوتھے بھائی قحافہ ابن عثمان کا ذکر بھی آتا ہے۔ ام الخیر کے علاوہ ابو قحافہ نے ہند بنت نقیع سے بھی شادی کی تھی اور حضرت ہند سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں، جن کے نام ام فروہ، قریبہ اور ام عامر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں ان کے والد سے پیچھے حضرت عامر آتے ہیں، جو کہ ان کے دادا تھے، اور ان سے پیچھے حضرت عمر آتے ہیں، جو کہ حضرت ابو بکر کے پردادا تھے۔ حضرت عمر اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کی نسل سے حضرت ابو بکر کے علاوہ ایک اور اہم صحابی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں 6 نمبر پہ ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے، جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے پہ قائل کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہر محاذ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ حضرت عمرو سے پیچھے حضرت کعب، حضرت سعد اور پھر ان سے پیچھے حضرت تیم آتے ہیں، جو کہ بنو تیم کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت تیم قریش البتہ کے رکن بھی تھے، مطلب قریش کے وہ لوگ جو خانہ کعبہ کے نزدیک ترین بستے تھے، اور جو خانہ کعبہ کے جتنا قریب ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ معتبر سمجھا جاتا تھا۔ ویورز، حضرت تیم کے بھائی یکازا تھے، جن کے بیٹے مخزوم قبیلہ مخزوم کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسی قبیلے سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن بن چکا تھا، جس کا نام ابو جہل تھا اور جسے عمرو بن ہشام بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت تیم کے تیسرے بھائی حضرت کلاب بھی تھے، جن کی نسل سے بنو ہاشم اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ویورز، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں بھائیوں کے والد حضرت مرہ بن کعب تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہی پہ آ کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ آپس میں ملتا ہے۔ حضرت مرہ کی بیوی اسما بنو تیم اور بنو مخزوم، جبکہ ان کی ایک دوسری بیوی ہند بنو ہاشم کی بنیاد تھی۔ ویورز، تاریخ دان یہ مانتے ہیں کہ حضرت مرہ سن 333 میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک دولت مند تاجر تھے اور ان کو قریش کے زیادہ تر تاجروں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ حضرت مرہ سے پیچھے حضرت کعب، حضرت لوئے، حضرت غالب اور پھر حضرت فہر آتے ہیں۔ حضرت فہر عربوں کے شجرے میں سب سے اہم اور باکمال شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو قریش بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب کچھ تاریخ دان ایک بڑی مچھلی کے بتاتے ہیں۔ چونکہ حضرت فہر اپنی شجاعت اور جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے عربوں پہ غالب تھے، سو اس لیے عرب انہیں قریش کہا کرتے تھے، جن کی نسل سے عربوں کے تقریباً 10 چھوٹے بڑے قبیلے نکلے۔ ویورز،
ویورز یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت فہر سے 6 نسلیں آگے حضرت قصی بن کلاب تھے، جنہوں نے تمام قریشی قبیلوں کو اکٹھا کیا اور یہ لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد بس گئے، جو کہ اس سے پہلے جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت فہر سے 9 پشتیں پیچھے حضرت عدنان آتے ہیں۔ حضرت عدنان کو اسماعیلی عربوں کا جد امجد مانا جاتا ہے، جن کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ چنانچہ عدنانی عربوں کے علاوہ عربوں کی کئی اور نسلیں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں کاتانی عرب سر فہرست ہیں، جو کہ یمنی عرب بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں 38 پشتیں پیچھے جایا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ تھی۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق بھی تھے، جو کہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے تھی، جن کی نسل سے بنی اسرائیل ہیں۔ اسی وجہ سے عرب اور یہود آپس میں کزن بھی مانے جاتے ہیں۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب لے گئے، جہاں انہوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور یہاں پہ ہی حضرت اسماعیل کی نسل سے اسماعیلی عربوں کی بنیاد پڑی۔ ویورز، حضرت ابراہیم سے 5 نسلیں پیچھے حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں، اور اگر ان سے 2 نسلیں اور پیچھے جائیں تو آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان کی قوم پانی کے عذاب میں غرق ہو گئی تو ان کے 3 بیٹوں کے ذریعے سے انسانی نسل کا ایک طرح سے دوبارہ جنم ہوا۔ عربوں کی نسل حضرت نوح کے بڑے بیٹے سام سے جا ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے 2 نسلیں پیچھے حضرت ادریس، اور پھر اس سے 5 نسلیں پیچھے حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، جو کہ انسانی نسل کی بنیاد تھے۔ ویورز، اب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اسلامی تاریخ میں واحد شخص تھے کہ جنہوں نے اسلام کے بارے میں سنتے ہی بغیر کسی حیل حجت کے اسلام قبول کر لیا، اور انہیں صدیق کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پہ ملا، کہ جب اس واقعے کی تصدیق سب سے پہلے انہوں نے کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، جن سے آپ کے 6 بچے تھے، جن میں 3 بیٹے اور 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزہ تھی، جن سے آپ کی بیٹی حضرت اسما اور بیٹے حضرت عبداللہ تھے، لیکن اسلام سے پہلے ہی ان دونوں میں ڈائیورس یا طلاق ہو چکی تھی، اور قتیلہ مشرک یعنی بت پرست ہی رہی۔ حضرت اسما بنت ابی بکر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے 15ویں نمبر پہ تھی، جنہوں نے اپنے والد کی دعوت پہ اسلام قبول کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لی تو حضرت اسما اندھیرے کی آڑ میں انہیں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ ان کی شادی حواری رسول اللہ حضرت زبیر ابن عوام سے ہوئی، جو کہ عشرہ مبشرہ اصحاب میں 5ویں نمبر پہ ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر رساں کے طور پہ کام کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کی جنگ میں تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام رومان تھی، جن سے ان کے 2 بچے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عبد الرحمن نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے برعکس صلح حدیبیہ تک اسلام قبول نہ کیا، اور جنگ بدر اور احد میں قریش کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ حضرت عبد الرحمن کی 4 نسلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جن میں ان کے دادا ابو قحافہ، ان کے والد ابو بکر، وہ خود اور ان کے بیٹے ابو عتیق شامل ہیں۔ اور ویورز، عرب کے کسی اور خاندان کو یہ امتیاز حاصل نہ تھا۔ حضرت ام رومان سے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو کہ ام المؤمنین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں تیسری اور سب سے چھوٹی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کا اسلام کے لیے ہر میدان میں بہت اہم کردار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں تقریباً 2210 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بیوی حضرت حبیبہ بنت خریجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی،
جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کی شادی عشرہ مبشرہ صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کے علاوہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چوتھی بیوی تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اصحاب سے شادی کرنے کا شرف حاصل ہے، جن میں حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت ابو بکر الصدیق اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ان سے حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے محمد بن ابی بکر تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان کی پرورش حضرت علی اور ان کی ماں حضرت اسماء نے کی۔